جنتی شخص کی پہچان بھی اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ ہمارے اور تمہارے کہنے سے، لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے سے، بڑی بڑی نوافلیں پڑھنے سے، زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھنے سے اور زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، یا رات دن مسجدوں میں لٹکے رہنے سے اور مسجدوں میں پڑے رہنے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے۔ جنتی شخص کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ مجلس نبوی لگی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں صحابہ اکرام کے موجود تھے، صحابہ اکرام کی محفل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں جنتی شخص دکھاؤں؟ آپ نے فرمایا ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ حیران، پریشان، منتظر، شدت سے منتظر کہ کون شخص، کس کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک، کس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے وہ شخص؟ حیران ہیں تمام صحابہ، منتظر۔ ایک صحابی، انصاری صحابی آئے اور آ کر کے وضو کی اور اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے اور وضو، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور آپ تشریف لے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو یہ شخص جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو۔ دوسرے دن پھر مجلس نبوی لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کے بارے میں پھر فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے۔ صحابہ پریشان۔ تیسرے دن جب مجلس برخاست ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کو اگر جنتی دیکھنا ہو تو یہ شخص جنتی جا رہا ہے، تو حضرت عمر، چونکہ صحابہ اکرام تو بڑے حریص تھے، وہ نیکیوں کے حریص تھے، ہم دنیا کے حریص ہیں، وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ جنت کے حریص تھے، وہ اللہ کے رضا کے حریص تھے، وہ نبی کی رضا کے حریص تھے، اور ہم مال کے حریص، دنیا کے حریص، بنگلوں کے حریص، گاڑیوں کے حریص ہیں۔ بس فوراً بے چینی، بے قراری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ انصاری صحابی، ان کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لیے۔ بس چلے گئے ان کے گھر، اور جا کر کے ایک بہانہ لگایا کہ میری کچھ گھر میں بات چیت خراب ہو گئی ہے، حالات کچھ اسی طرح کے بن گئے ہیں کہ میرا کچھ گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ مقصود تھا ان کے اعمال کو دیکھنا، جانچنا اور پرکھنا، اور یہ دیکھنے کے لیے حضرت عمر تشریف لے گئے تھے کہ آخر دیکھو تو صحیح کہ ان کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، مسلسل جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ آخر وہ عمل ہے کون سا، وہ خوبی کیا ہے ان کے اندر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہاں جا کر کے عذر پیش فرمایا کہ میری ساتھ گھر والوں کا کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی کہ کوئی بات نہیں، آپ رہیے۔ ایک دن ہوا، آپ بغور جائزہ فرماتے رہیں کہ آخر میں عمل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے میں عمل دیکھ رہا ہوں کہ آخر یہ صحابی رسول عمل کیا کرتے ہیں۔ رات کو دیکھتا، دن میں دیکھتا، کوئی خاص ایسا عمل نظر نہیں آیا، جو ہم کرتے تھے وہی وہ کرتے تھے۔ دوسرے دن پھر دیکھا، تیسرے دن پھر دیکھا، جب 3 دن گزر گئے کوئی خاص عمل نظر نہیں آتا کہ رات دن وہ نفلیات میں مشغول ہو، رات دن قرآن میں مشغول ہو، رات دن سجدوں میں پڑے ہوئے ہو، یا رات دن عبادت میں مشغول ہو، ایسا بھی نہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بشارتیں دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے۔ بھئی ادھر عمل نظر نہیں آ رہا، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری داستان بتائی ان کو کہ میرا کوئی جھگڑا وگڑا کسی سے نہیں ہوا، میں نے اس لیے
عذر پیش کیا تھا کہ ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 روز سے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے تھے، میرے دل نے چاہا کہ آپ کے اس عمل کو تلاش کروں، وہ عمل دیکھوں جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اسے پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے میں آپ کے یہاں 3 روز ٹھہرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھے، چونکہ جو آپ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، کوئی ایسا خاص کوئی عمل اگر ہو تو بتلا دیجیے جس کی وجہ سے آپ کو 3 دن سے بشارتیں مل رہی تھی، یا آپ جانتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔ تو صحابی رسول و انصاری صحابی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ہاں، میرے پاس اتنی نفلیں نہیں، اتنے سارے سجدے نہیں، اتنے ساری تسبیحات نہیں، لیکن ایک عمل ایسا ضرور ہے جس کو میں پابندی کے ساتھ نبھا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ میں اپنے دل میں، آپ لفظوں کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا لفظ اختیار کیے، کون سا عمل بتلایا ہے۔ فرمایا کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ اور بغض نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی نفرت، کوئی دشمنی نہیں ہے، یعنی کہ میرا اس دنیا میں کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے کتنے دشمن ہیں؟ آپ کے دشمن ہوں گے نا، چاروں طرف بھائی بھائی کا دشمن، پڑوس پڑوس میں دشمن، یہ میرا دشمن آپ کے پاس بیٹھا ہے، یہ تیرا دشمن، یہ اس کا دشمن، یہ اس کا دشمن، تعلقات خراب ہو گئے دشمنی کی بنا پر، فساد مچا رکھا ہے زمین پر، اور کتنا معمولی سا عمل لگتا ہے، لیکن اس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی نے 3 روز تک مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ کرو دشمنی، رکھو عداوتیں، رکھو آپس میں ایک دوسرے کے دل میں حسد، یہ حسد کی بیماری بہت بڑی بیماری